لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کا جب برطانیہ میں انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے 17 روز تک کوئی مسلمان نہ مل سکا۔ جب 18ویں روز ایک مصری نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو غیر مسلم گوروں نے انہیں امانتاً دفن کیا اور ان کی قبر پر قطبہ تک نہ لگایا گیا۔ چودھری رحمت علی نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ ان کا جسد خاکی پاکستان لے جا کر لاہور میں تدفین کی جائے۔ تاہم آج 70 برس گزر گئے لیکن ان کا جسد خاکی پاکستان نہ لایا جا سکا۔ چودھری رحمت علی کی روح آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لا کر لاہور میں دفن کیا جائے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ چودھری رحمت علی پاکستانی قوم کی محسن کشی کا شکار ہونے والے پہلے پاکستانی تھے۔ 16 نومبر سن 1897 کو جنم لے کر 3 فروری سن 1951 کی دوپہر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لینے والے چودھری رحمت علی کے بارے میں ایک عام پاکستانی بس اتنا ہی جانتا ہے کہ انہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم ان حقائق سے واقف نہیں کہ انہوں نے تنہا کس طرح تحریک پاکستان چلائی اور اس تصور کو یوں عام کیا کہ ہندو اکثریت لفظ پاکستان سے خوف کھانے لگے۔ چودھری رحمت علی گوجر نے بر صغیر میں پہلی بار ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کا تصور ہی پیش نہیں کیا بلکہ عقلی، تاریخی اور منطقی دلائل سے اس تصور کو حقیقی اور عملی خاکے میں بھی ڈالا اور اسے ایک نام بھی عطا کیا۔ اتنا ہی نہیں، چودھری رحمت علی کی ذہانت، دوراندیشی اور اخلاص نے بنگال اور اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک چودھری رحمت علی کی طرف سے ہندو اکثریتی صوبوں میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے مختلف ناموں سے ممالک کی تشکیل کا خواب محض سودے بازی کے لیے تھا، لیکن جس طرح وہ قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں ان مسلمانوں کے لیے کتنا درد تھا۔ چودھری رحمت علی کے کارنامے کی وقت اور ان کی شخصیت کی عظمت کے عزیز کی تصنیف رحمت علی ا بایوگراف ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اسے پڑھنے والے پاکستانی کا سر یہ سوچ کر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اتنے عظیم محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بطور مورخ خورشید کمال المعروف کے عزیز پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ پر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ 23 کتابوں کے مصنف کے عزیز نے چودھری رحمت علی کی زندگی اور ان کے منصوبہ پاکستان کو جس جانفشانی اور محنت سے قلم بند کیا ہے وہ پاکستان اور نقاش پاکستان چودھری رحمت علی سے ان کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ ایک مورخ کے لیے کتابیں، تحریریں، خطوط اور ڈائریاں سب سے اہم دستاویزات ہوتی ہیں، لیکن اس کتاب کے مصنف کے سامنے مشکل یہ تھی کہ چودھری رحمت علی کے روز و شب کا حال سناتی دستاویزات کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ انہیں ذہنوں سے محو کرا دینے کی سازش نے یہ کام مزید مشکل بنا دیا تھا۔ پھر نقاش پاکستان کو اتنا غیر اہم جانا گیا کہ ان سے وابستہ خطوط، پمفلٹ اور تحریریں محفوظ رکھنے کی کوئی باقاعدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ مصنف نے تاریخی حوالوں کے ساتھ چودھری رحمت علی کو ہماری تاریخ میں ان کا اصل مقام دلوانے اور ایسے تمام جعلی، فرضی اور جھوٹ پر مبنی حوالوں اور دعووں کو رد کرنے کے لیے جان توڑ محنت کی ہے جو چودھری رحمت علی گوجر کی حیثیت ہٹانے اور ان سے ان کا کارنامہ چھیننے اور ان کی کردار کشی پر مبنی تھے۔ چودھری رحمت علی قومیت، تہذیب، تاریخ اور مسلمانان برصغیر کے ثقافتی تنوع کا اپنے دور کے کسی بھی رہنما اور مفکر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ادراک رکھتے تھے، چنانچہ ان کی فکر حقائق اور زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم کی ڈوری میں نہیں باندھتے بلکہ ان کے جغرافیے، ثقافت اور زبان کے اعتبار سے اس خطے کی مسلم اقوام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنگال کو اپنے مجوزہ پاکستان سے الگ رکھا اور بنگال اور آسام پر مشتمل بانگستان کے قیام کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ مذہب، تاریخ اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہندوؤں سے یکسر الگ قرار دیتے اور ہندوستان کو ایک ملک کی بجائے اقوام پر مشتمل بر اعظم سمجھتے تھے، لیکن ان کی یہ سوچ تعصب پر نہیں بلکہ حقائق اور مسلمانوں سے متعلق اندیشوں پر استوار تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر انہوں نے پاکستان کی کابینہ میں کسی ہندو وزیر کے نہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ اسی طرح صوبائی شناخت کے خلاف ابتدا میں جو سخت غیر رویے اپنائے گئے، چودھری رحمت علی ان کے بھی خلاف تھے۔ وہ سندھی، پنجابی، بلوچ اور پختون کی پہچان کو فطری سمجھتے تھے اور اس کے اظہار کو پاکستانیت کے خلاف نہیں گردانتے تھے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو چودھری رحمت علی ایک ایسے ہیرو کے طور پر سامنے آتے ہیں جس کا خلوص، عشق اور لگن بے مثال ہیں، جو اپنے مقصد کی خاطر شادی کے بندھن میں بھی نہیں بنتا، جس کا کردار بے داغ ہے، جو اپنی جنگ اکیلا لڑتا ہے اور ہٹلر کی نازی جماعت سمیت غیروں کی طرف سے آنے والی مالی مدد کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی مخالفت، حمایت، دوستی اور دشمنی سب اپنے مشن سے جڑی ہے۔ ایک ایسا نام جسے مٹانے کے لیے سیاستدانوں، مورخین، محققین اور صحافیوں کی پوری جماعت، یہاں تک کہ ریاست بھی کمر بستہ ہو گئی، لیکن وہ نام نہ مٹ سکا۔ چودھری رحمت علی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟
इस सवाल का जवाब भी के अजीज़ की किताब पूरी वजाहत से देती है। एक शख्सियत जो इस तसनीफ़ का मौजू है, उसकी हयात और ख़िदमात सामने लाने के साथ साथ इस किताब के औराक कितने ही राज़ों से पर्दा उठाते हैं और हमारी तारीख़ के कितने ही पोशीदा पहलू सामने लाते हैं। लेकिन बाद में चौधरी रहमत अली के साथ जो हुआ वो मोहसिन कुशी की बदतरीन मिसाल नहीं तो और क्या है। याद रहे कि अप्रैल सन 1948 में रहमत अली पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत के रवैये से मायूस होकर वापस इंग्लिस्तान लौट गए, जहाँ 29 जनवरी सन 1951 को नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला हो गए और 3 फरवरी सन 1951 के दिन शदीद बीमारी की हालत में कैम्ब्रिज के एक अस्पताल में गरीबुल वतनी, नादारी और बीमारी के आलम में वफ़ात पा गए। चौधरी रहमत अली का जसद खाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में आज भी अमानतन दफन है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि इनको लाहौर में दफन किया जाए। इनकी तदफीन के अखराजात इनके कॉलेज ने बर्दाश्त किए, जहाँ चौधरी रहमत अली की एक तहरीर महफूज है जिसमें लिखा है कि अगर इनकी कौम या इनके रिश्तेदार इनकी मैयत इनके वतन वापस ले जाना चाहें तो उनको सहूलत फराहम की जाए। चौधरी रहमत अली की रूह आज भी इस इंतज़ार में है कि इनका जसद खाकी पाकिस्तान वापस लाकर लाहौर में दफन किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।